کہ مجھے پچھلی پریگننسی ایسی تھی، اس میں مجھے ایسے ہو رہا ہے، یا پہلی پریگننسی تو ویسے ہی خطرناک ہوتی ہے، اس میں کئی بار خامد بھی غصے میں ہوتا ہے کہ عجیب یہ بدتمیزی کرتی ہے. خواتین کے اوپر بہت سی چینجز آ رہی ہوتی ہیں پریگننسی میں. اور جو ان میں سے ڈاکٹرز ہیں، کئی بار میرے سے ڈسکشن ہوتی ہے، وہ خود پریشان ہوتی ہے کہ سر میری تو پہلی 2 پریگننسیز بہت سموتھ نہیں ہیں، اس میں مجھے ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں بیٹا آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی ہم 5 بہن بھائی. آپ پانچوں ایک ہی طرح کے ہیں، آپ کی امی ابا نے ایک ہی جیسا کھانا کھلایا ہوگا، آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہوگا، ایک ہی گھر میں پلے بڑھے ہو، تو کیا آپ پانچوں ایک جیسے ہو؟ نہیں سر، ہم تو مجھے غصہ بہت آتا ہے، وہ بہت بدبار ہے، وہ بہت ہی میسنا ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ بہت ہی معصوم. میں کہتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحبہ اب آپ کے اوپر جب گزر رہی ہے نا، تو وہ پہلے 2 کا مزاج کچھ اور تھا، اس کا کوئی اور ہونا ہے. اللہ اس کو تیار کر رہا ہے، آپ کے اندر ہی ہارمونز اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اس میں اللہ نے کون سی کمپوزیشن رکھنی ہے اس حساب سے آپ کی ہی چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑی قربانی ہے جو آپ دے رہی ہیں، ڈیوٹی وہ آپ سے لے رہا ہے. اس میں آپ کو خام خواہ ہنسیاں چڑھتی ہیں. ایک خاتون تھی، ایک ملی ہے مجھے، کہ انہیں اس پریگننسی میں انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، کہیں مرگ ہوئی بھی انہیں ہنسی آ جاتی تھی. انہیں درد ہو رہی ہے، چوٹ لگ گئی، خون نکل رہا ہے، وہ ہنسی جا رہی ہیں. کوئی گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، ساس غصہ کھا رہی ہے، خامند غصہ کھا گیا، وہ ہنسی جا رہی ہیں، تو گھر میں عجیب مسئلہ. انہوں نے کہا سر مجھے نہیں سمجھ آتی، میں تو نہیں چاہتی. وہ کسی ایک فزیشین کو سمجھ آئی، اس نے کہا جی اب ہم آپ کو MRI نہیں کر سکتے برین کا، ہمیں لگتا ہے کہ فلاں ہارمون، خوشی کا ہارمون جو ہے اس کو کوئی ٹیومر نہ اندر ہو. وہ ایک نیا کٹا کھل گیا کہ اب وہ پریگننسی کے دوران اتنی ریڈیشن نہیں دینی ہوتی. وہ گھوم گھام کے میرے پاس پہنچی. میں نے عجیب کیس دیکھا، میرے پاس ساری زندگی ڈپریشن کے کیس آئے ہیں. تو اب وہ خامد بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، عجیب سے ان کے چہروں پہ مخمسے سے ان کے، کہ مطلب وہ خود بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ اس کی شکایت ہم صحیح لگا رہے ہیں غلط لگا رہے ہیں، ایک بندہ خوش ہے ہم ناراض ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ تھیں. انہوں نے کہا کہ سر میں خود ہی بولتی، مطلب میرا یہ مسئلہ مجھے نہیں سمجھ آتی لیکن کوئی مانتا نہیں ہے. میرے تو پہلے دونوں پریگننسیز ٹھیک تھی. میں کہا پتر جی جڑے شہزادہ شہزادی آ رہی ہے نا، ایک وکری طبیعت دا ہوئے گا اور میرے نہ ملوائے ضرور. اور میں نے 15-20 سال ان چیزوں کو دیکھا ہے، ان بچوں کو فالو کیا ہے. جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ رہے ان کے وہ بچے میرے سامنے بڑے ہوئے. ٹھیک ہے. اور وہ مائیں یا باپ جو ہیں وہ مجھے اب یاد کراتے ہیں کہ واقعی آپ نے یہ پرڈکٹ کیا تھا کہ اگر یہ ہو رہا ہے نا، تو یہ صاحب جو ہیں یہ لائکلی ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں ایسے ہوں گے. بہت کم بات کرتا تھا، کم ٹائم ہوتا ہے، لیکن میرا اپنی ایک اسمپشن تھی کہ یہی کوئی فرق ہوگا. باقی بھی فرق ہوتا ہے. پہلے 2 بچوں کے بعد ابا جی بڑے راشی تھے، شرابی کبابی تھے، تیسری پہ ابا جی نے توبہ کر لی. یا پہلے 2 پہ ابا جی جو تھے وہ ڈرپوک تھے، میری طرح حاجی صاحب تھے، تیسری پہ آ کر انہوں نے لا چھوڑے دیتے. ٹھیک ہے. تو وہ بچے کے اوپر جو انپٹ آ رہی تھی، جو کچھ بھی آ رہا تھا، اس کے بھی ایفیکٹس ہیں. پہلی 2 پہ اماں سگریٹ نہیں پیتی تھیں، تیسری پہ اماں سوٹیں چھک رہی تھیں. ٹھیک ہے. یا مختلف ویریشنز وہ اپنی جگہ پہ ہیں. پہلے 2 جو تھے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اماں کو شدید گھٹن میں پیدا کرنے پڑے. تیسرے میں اماں کا اپنا گھر تھا لیکن ابا پھر شادی تیسری کر رہا تھا، اور اماں اسی ساس اور سسر کی ہم ہیلپ لے کے اور جیٹھ جٹھانی کی اس جنگ کو لڑ رہی تھی، جس میں وہ صاحب جو تھے ہاتھ سے نکلے جا رہے تھے انڈیپینڈنٹ ہوم سے. وہ کئی حالات وہ علیحدہ ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ وہ بھی رول پلے کر رہی ہوتی ہے، انٹرنل انوائرمنٹ بھی، ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی. لیکن وہ واحد خوشی کا تھا پیشنٹ جو کہتی کہ مجھے ہنسی آتی ہے، اور وہ ڈرے یہ ہوئے تھے کہ وہ کسی نیورو فزیشین نے انہیں کہا، اور ویری رائٹلی کہا کہ جی کہیں ٹیومر نہ ہو ایسا جو فلاں ہارمون سکریٹ کرتا ہے، اس سے انسان خام خواہ خوش ہوتا رہتا ہے. تو لگتا ہے وہ بیلنس آؤٹ ہو گیا. تو اصل چیز کیا ہوئی؟ بیلنس. ٹھیک ہے. وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ٹھیک ہو گئیں، کیا ٹھیک ہو گئیں. ٹھیک ہے. بات وہیں پہ آ گئی. میں نے بھی انہیں کہا کہ میں کہ جی آپ مجھے لگتا ہے یہ پڑھ رہی ہیں. انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا میں پڑھ رہی ہوں. وہ اصل میں پہلے 2 بچے روتے بہت تھے، تو مجھے کسی نے کہا یہ پڑھو، تو میں بھی پڑھ رہی ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا جی بچہ آوے نہ آوے تسی پہلے ہسن لگ پے. تو تھوڑی مہربانی، زیادہ رونا بھی خطرناک ہے تو زیادہ ہنسنا بھی خطرناک ہے. آپ کیوں بیلنس میں نہیں؟ جو بھیج رہا ہے اس کو کرنے دے جو کر رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس امانت آ گئی ہے 40ویں دن, اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک آپ کریں, جو بھی وائبریشن ہے یہ بھی اس پہ افیکٹ ہو رہی ہے. آپ شبھ سوچیں بھی اور شبھ بولیں بھی, لیکن شبھ اینا بھی نہ بولو کیوں. ہر بچہ جو ہے اس کا پیدا ہونے میں کہ اس زندہ رہن دینے کی نہیں, تو پریشان ہو گئی اس سے کیا سر میں ڈاکٹر, یہ کیا بات ہے. میں نے کہا یار بچہ روئے نا تو ہم چپیڑے مارتے ہیں, پیدا ہو جائے نا تو پیدا ہوتے ساتھ روئے نا تو اس کو مار مار کے رلانا پڑتا ہے. میں کہ یار یہ جو پیدا ہونے نال ہسن لگ پیا تو پیڈیاٹریشن نے گائنی والی دوڑ لا دینی کہ یار یہ کی ایلین آ گیا کوئی, تو مطلب کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, سارا گانا خراب ہو جائے گا. روتے ہوئے آتے ہیں سب, ہنستا ہوا جو جائے گا, وہ ہنستا ہوا جو آئے گا اس کے لیے گانا بنانا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, تو خیر اللہ نے خیر کی, ان کی حالت بہتر ہوئی. اور